وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، تو ایک قسم کے یہودیوں کا ذکر ہوا جن میں علماء یہود تھے جو جان بوجھ کر کے گڑبڑی کرتے تھے اور نذرانے وغیرہ کے خوف سے، یعنی نذرانہ وغیرہ فوت ہونے کے خوف سے غلط بیانی سے کام لیتے تھے، صفات محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ و تسلیم کو چھپاتے تھے۔ قرآن نے کہا فویل لہم، تو بڑی بربادی ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، اس چیز کی وجہ سے جسے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھ لیا ہے، من المختلق، من المختلقی، اختلقہ، اختلاق کے معنی آتے ہیں گڑھنا، من المختلق، کتبت ایدی کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز نقل کرنا مراد نہیں ہے بلکہ تحریف کر دینا، اپنی جانب سے چیزوں کو گڑھ لینا، اس لیے فرمایا من المختلق، جو لکھا ہے وہ مختلق ہے، یعنی گڑھی ہوئی چیز، یعنی گڑھی ہوئی بات ہے۔ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور بربادی ہے ان کے لیے اس کمائی کی وجہ، اس چیز کی وجہ سے جسے وہ کما رہے ہیں، من الرشا، من الرشا، یہ رشوت کی جمع ہے رشا، رشا بھی پڑھتے ہیں اس کو، رشا بھی پڑھا گیا ہے۔ من الرشا یعنی سود، یعنی ارے رشوت یہ جو لے رہے تھے یہ سب، اور رشوت یہ نہیں لیتے تھے کہ ہم کو رشوت دے دو تو ہم یہ تم کو غلط بتا دیں گے، پیسہ لے کر کے فتویٰ کچھ دے دیتے تھے، پیسہ لے کر کے فتویٰ کچھ دے دیتے تھے۔ وقالوا لما وعدهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم النار، بعض نسخوں میں ہے بالناری، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یہی سب یہ لوگ کہتے رہتے تھے۔ اسی کو قرآن نے کہا تھا کہ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، بس وہ گمان کے سوا کوئی چیز نہیں تھی ان کے پاس۔ میں فرمایا وقالو، اور کہا یہود نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگ کی دھمکی دی، آگ کی، ارے آگ سے ڈرایا، وعید دھمکی، یہ وعدہ سے عیدتاً نہیں ہے، یہ وعدہ یعیدو وعیداً ہے، ایک آتا ہے وعدہ یعیدو عیدتاً جس کے معنی وعدہ کرنا۔ لن تمسنا تصیبنا النار، ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنے چنے چند دن، قلیلتاً چند دن، مدودہ کی تفسیر کی، اربعین یوماً 40 دن، یعنی کم کی تفسیر کی یعنی 40 دن، مدتا عبادتی آبائہم العجلہ، فی مدتی، فی ظرفیت کی بنا پر منصوب ہے، ان کے آباء و اجداد کے بچڑے کی پوجا کرنے کی مدت، پوجا کرنے کی مدت بھر، بس 40 دن موسیٰ علیہ السلام نہیں رہے تو لوگ اس میں لگے رہے۔ ثم تزول، پھر وہ آگ ختم ہو جائے گی، ٹل جائے گی۔ قل لہم یا محمد، اے محمد آپ ان سے کہہ دیجئے، اتخذتم، کیا ہے قل اتخذتم، کیا ہے قل اتخذتم ہے، کیا ہے بات؟ ارے قرآن کی آیت کیا ہے؟ ہاں قل اتخذتم ہے نا، ایسے کہہ دیا کرو جو چاہو وہ کہہ دو۔ قل اتخذتم، یہ ہے اتخذتم، کیا ہے نظام؟ اتخذتم، حذف منہ حمزۃ الوصل، اس سے حمزہ وصل کو حذف کر دیا گیا، کیوں؟ استغناء بحمزۃ الاستفہام، حمزہ استفہام کے ذریعے استغنا کی وجہ سے، یعنی بے نیاز ہو گیا۔ اے بھائی حمزہ استفہام جب آ گیا تو ابتدا بالسکون کی جو کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی، تو اتخذتم کے بجائے کیا کہا؟ اتخذتم، اور ہے، یہ پتہ چل رہا ہے کہ حمزہ استفہام ہے، اگر اتخذتم ہوتا تو حمزہ وصلی ہوتا۔ اتخذتم، کیا تم نے اللہ کے ہاں کوئی عہد لے لیا ہے؟ ارے اللہ کے ہاں کوئی عہد لے لیا ہے، میثاقاً منہ بذالک، اس کی جانب سے کوئی میثاق، بذالک اس سلسلے میں، کس سلسلے میں کہ آگ ہم کو، ایک تو ہم لوگ لاڈلے ہیں اور اگر چھوئے گی بھی تو چند دن، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، کہ اللہ ہرگز اس کے خلاف نہ کرے گا، کہ اللہ ہرگز نہ کرے گا اپنے عہدہ بھی، اپنے اس وعدے کے خلاف بھی، یعنی اس کے بارے میں اپنا جو وعدہ کیا ہے، لا ایسا نہیں ہے۔ معلوم میں ہوا کہ استفہام انکاری ہے۔ ام بل تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، مالا ام جو آتا ہے نا، ام کے بعد کبھی کبھی ابل نکالتے ہیں، کبھی کبھی بل نکالتے ہیں، ام منقطع ہوتا ہے،
ایک ام متصلہ ہوتا ہے جس کا معادل مذکور ہوتا ہے، جس کا ام منقطعہ کی پہچان ہوتی ہے کہ بل کے معنی میں ہوتا ہے، بل سے اس کی تفسیر کی جاتی ہے۔ سیوطی نے بل سے تفسیر کی، حمزہ کو چھوڑ دیا، اسی قول کو ترجیح دی کہ حمزہ ام کی تفسیر بل سے کی ہے، یعنی اس کی اصل بل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ام کے ماں بعد جو چیز ہوتی ہے نا اس کا اثبات ہوتا ہے، اور اس سے پہلے جو چیز تھی اس کا انکار ہو گیا، تو حمزہ استفہام انکاری ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ تم نے کوئی عہد نہیں لیا ہے، یہی تو مطلب ہوا، تم نے کوئی عہد۔ اس بات کس چیز کا ہے کہ تم اللہ کے لیے اللہ پر ایسی چیزیں گڑھ رہے ہو جو تم جانتے نہیں ہو، جو تم، اس کا اس بات ہوا۔ تقولون بل تقولون علی اللہ، بلکہ تم لوگ اللہ پر ایسی باتیں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں۔ بلا، کیا کہا؟ بلا تمسکم وتخلدون فیہا، بلکہ وہ آگ تم کو چھوئے گی اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ یہ جو اس نفی کیا تھا، دیکھو بلا، بلا یہ آتا ہے نا نفی سابق کے انکار کے لیے، نفی سابق میں جو نفی کی تھی تو نفی سابق کا انکار کرا کے ایجاب کا اثبات ہوتا ہے، یہ جو چیز مثبت ہے اس کو ثابت کیا جاتا ہے۔ تو یہ نفی کا انکار کیا ہوا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے عہد لے لیا ہے، تو انکاری ہے وہ استفہام، تو اس انکار کی نفی ہے، یعنی تم نے عہد نہیں لیا ہے، تم نے عہد نہیں لیا، اور اس کے ماں بعد جو ہے نا ایجاب اس کا اثبات ہے کہ تم نے عہد نہیں لیا ہے کہ تم کو آگ نہیں چھوئے گی۔ تو ایسا نہیں کہ تم کو آگ نہیں چھوئے گی، اس کا انکار ہے، بلکہ آگ تم کو چھوئے گی، اس بات ہوا نہیں ہوا اس کا۔ تو بل اسی کو انہوں نے کہا تمسکم وتخلدون فیہا من کسب سیئۃ۔ اللہ نے ایک عام اصول و ضابطہ بیان کیا ہے مول صاحب، کوئی کہیں کا رہنے والا ہو، کسی خاندان، کسی دوڑنا نہیں، ٹھیک، دھیرے دھیرے چلنا جانا، دوڑیں گے تو کوئی موقع پا جائیں گے۔ بلا من کسب سیئۃ شرکا واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ نے فرمایا بلا من کسبا، بلکہ ان کو آگ چھوئے گی اور وہ اس میں ہمیشہ، اور تم، بلکہ تم کو آگ چھوئے گی، وتخلدون فیہا، بلا تمسکم وتخلدون فیہا، کیوں نہیں، تم کو آگ چھوئے گی اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ بلا من کسب سیئۃ، جو کوئی برائی کرے گا، کمائے گا، شرکن یعنی شرک، سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ شرک، اس سے ساری برائیاں حل کی۔ کیوں انہوں نے شرک سے تفسیر کی، آگے بتا رہے ہیں کہ آگے ہے وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کو اس کی خطاؤں نے ہر چہار جانب سے گھیر لیا، احاطہ کر لیا۔ بالافراد والجمع، واحد مفرد اور جمع کے ساتھ ہے، یعنی خطیئتہ اور خطیئاتہ، خطیئت واحد ہے اور خطیئاتہ کیا ہے؟ جمع ہے، دونوں قرأتیں ہیں۔ اے استولت علیہ واحدقت بہ من کل جانب، یعنی برائیاں اس پر غالب آ گئیں اور اس کو ہر جانب سے گھیر لیا۔ بین مات مشرکا، کہتے ہیں برائیوں کے گھیر لینے کا مطلب یہ ہے ہر چہار جانب سے کہ وہ مشرک مرا۔ کیا مرا؟ مشرک مرا۔ اولئک اصحاب النار، تو یہ لوگ جہنم کے باسی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رویہ فیہ معنی من، اس میں من کے معنی کا لحاظ کیا گیا ہے، کبھی جمع ہے، ورنہ من کسبہ میں لفظ کا لحاظ ہے۔ مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ اس سے ایک تو یہ بات طے ہو گئی کہ بھائی برائیوں کے گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ مشرک مرا، لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ کسی کی برائیاں اس قدر ہو جائیں کہ برائیوں ہی میں وہ لت پت ہو جائے، تو اس بات کا کافی اندیشہ اور خطرہ ہے کہ وہ مرتے مرتے کیا ہو، ایمان ہی سے خارج ہو جائے، اور نور ایمان جو ہے نا وہ اس کی برائیوں کی وجہ سے وہ بجھ جائے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت کے باسی ہیں،
ہم فیہا خالدون، ارے جنت کے باسی سمجھ رہے ہیں ہندی، ارے رہنے والے ہیں، جنت کے باسی ہیں، جنت میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون۔ واذکر اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ، اور یاد کیجئے وہ وقت جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا جو تورات میں موجود ہے۔ پھر تورات میں عہد نہیں لیا، تورات میں موجود ہے جو عہد ہم نے ان سے لیا تھا، یہ مطلب ہے وہ قلنا، اور ہم نے کہا، اب یہ قلنا نکالا ہے تاکہ جملے کا جملے پر ہو، اخذنا ہے نا تو اسی پر اسقاط کیا، وَإِذْ قُلْنَا، اور وَإِذْ قُلْنَا، ہاں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا لا تعبدون الا اللہ، نہ عبادت کرو گے اللہ کے سوا کسی اور کی، لا تعبدون احدا الا اللہ، مستثنیٰ مفرد ہے، مستثنیٰ منہ مذکور نہیں ہے، سمجھا نہیں؟ تو جہاں مستثنیٰ منہ مذکور نہیں ہوتا ہے وہاں مستثنیٰ منہ کو عام مانا جاتا ہے۔ کیا مانا جاتا ہے؟ عام، اور مستثنیٰ کے مناسب اسی کی جنس اور صفت سے مناسب، جنس میں بھی اس کے مناسب ہو اور صفت میں بھی اس کے مناسب ہو، جیسے ما جاءنی الا زیدن، ما جاءنی الا زیدن آپ نے کہا، تو اب وہاں نہیں نکالیں گے کہ ما جاءنی ارے جوامیس الا زیدن، کوئی بھینس ہمارے پاس نہیں ہے سوائے زید کے، ارے نالائق، صفت میں بھی اس کے مناسب، جنس میں بھی اس کے مناسب، سمجھا نہیں؟ اور کہیں گے نہیں ما جاءنی احد الا زیدن، ارے کچھ سمجھ رہا ہے بات کو؟ نہیں سمجھ رہا ہے۔ تو اسی طرح یہاں لا تعبدون احدا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو گے، یہ اصل تو نفی ہے لیکن نہیں کے معنی میں ہے، کس کے؟ یہ نفی نہیں کے معنی میں ہے، جب کسی چیز کے نفی میں مبالغہ یعنی نہیں میں مبالغہ مقصود ہوتا ہے تو اس کو نفی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ بھائی نہ کرو، ایک ہے کہ نہ کرو تو استقبال میں، اور ایک ہے کہ نہیں کر رہے ہو یا نہ کرو، ارے نہ کرو گے، ارے خبر کی صورت ہے نا، یعنی گویا بس خبر دی جا سکتی ہے، روکنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ سمجھ رہے ہو؟ تو جب مبالغہ مقصود ہوتا ہے نہ میں تو اس نہ کو نفی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، اہل معنی اس کو خوب بیان کرتے ہیں، سمجھا نہیں؟ دیکھیے وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا لا تعبدون الا اللہ، آگے لکھا ہے خبر بمعنی النہی، دیکھا نہیں دیکھا؟ یہ خبر ہے نہی کے معنی میں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی تو ترجمہ ہوگا، بتائی ولیائی لا تعبدون لا یعبدون، وقریا لا تعبدو، اور لا تعبدو بھی پڑھا گیا ہے، یعنی قرات شاذہ یہ بھی ہے، تو قرات شاذہ کو میں نے عرض کیا تھا کہ قرات شاذہ جو ہوتی ہے وہ خبر واحد کے درجے میں ہوتی ہے، کم سے کم معنی اس سے متعین ہو جاتا ہے، معنی اس سے متعین ہو جاتا ہے۔ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا کی قرات عبداللہ ابن مسعود کی ہے فَقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا، تو اس سے طے ہو گیا کہ داہنا ہاتھ، کیا؟ ارے کچھ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ داہنا ہاتھ کاٹا، تو قرات شاذہ سے یہاں بھی پتہ چلا کہ یہ نفی جو ہے نہیں کے معنی میں، کچھ سمجھے بات کو؟ اس لیے مفسر نے ذکر کیا ہے۔ وَأَحْسِنُوا، احسنو کیسے نکالا؟ آگے ہے احسانہ، تو ظاہر سی بات ہے احسانہ میں کوئی عامل ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اسی کے مناسب ہوگا، تو اس لیے نکالا مفسر نے وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، حقوق اللہ کو پہلے بیان کیا کہ لا تعبدون الا اللہ، اس کے بعد حقوق العباد کو بیان کیا اور کہا وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، حقوق العباد میں والدین کے حقوق کو مقدم کیا اور کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وذی القربہ، اور رشتہ داروں کے ساتھ قربہ، القرابتی، قربہ، ارے قربہ کہہ رہے قریب کی جمع وما نہیں ہے، یہ قربہ یہ مصدر ہے، ذی القرابہ، رشتے والوں کے ساتھ، میں نے ترجمہ کیا رشتہ داروں کے ساتھ، عطف علی الوالدین، یہ والدین پر معطوف ہے، والیتامہ، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو، ارے یتیم ہے مسکین ہے، اسی سے ایک معاشرہ چلے گا، اور اگر ان اصولوں کو نہیں برتو گے، رشتہ داریاں توڑو گے، سمجھے نہیں کہ ہمارا تکبر سے گردن نہیں جھک رہی ہے کہ ہم کو کیا ضرورت ہے کسی سے رشتہ قائم کرنے کی، ہمارے پاس یہ دولت ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہے، وہ ہے، کیا کوئی لحاظ کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر معاشرہ نہیں چلتا ہے، پھر معاشرہ پھر وہ ایشوریا رائے کے چکر میں لے کے آتے ہیں، پھر وہ گوڈ فلیگ اور مال میں ٹہلنا جب مطالبہ کرتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے
यहाँ رشتہ داریوں کو چھوڑنے سے بھی کیا ہوتا ہے, سمجھے نہیں. ہاں مجھ صاحب ایک صاحب ہیں, 4 لڑکے ہیں, چاروں شادیاں الگ الگ کی تھی, رشتہ داروں میں نہیں کیا. حال یہ ہے کہ وہ ماں باپ بیچارے بہت ہو, چاروں اپنی اپنی بیوی لے کے الگ الگ رہتے ہیں. کوئی نہیں ہے جو کرنے والا ہو تو کر دو. کیوں؟ ابھی ان کو کوئی تعلق تھوڑی ہے ان سے, اور اس کو تعلق تو صرف اپنے شوہر سے ہے. محبت کس سے ہے اس کو؟ ان سے اگر کوئی رشتہ داری پرانی ہوتی, جیسے وہ ماموں لگتا, ممانی لگتی, یا کوئی اور رشتہ ہوتا, تو اس کو بھی ہوتا کہ نہیں یار ہمارا رشتہ ہے پرانا. اس کے ماں باپ بھی اس کو کہتے نہیں تم کو کرنا ہے. ارے سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ کچھ بات سمجھے تو معاشرہ اسی سے وجود میں آتا ہے, ایک اچھا معاشرہ جب اس کا لحاظ کرو گے جس کو قرآن نے بتایا ہے, سمجھا نہیں؟ ورنہ ایسے ناواقف ہو کر کے زندگی گزارو گے. وقولوا للناس حسنا اور حسنا 2 قرأتیں ہیں. دیکھو حسن جب ہوگا تو صفت کا صیغہ ہوگا. کیا ہوگا؟ قولاً نکالا کہ اور کہو بھلی بات. قولاً حسنا, قولاً ظاہر سی بات ہے قول کی صفت حسن ہی آئے گی, حسن نہیں. حسن تو مصدر ہے, حسن کیا ہے؟ لیکن مبالغہ اگر مقصود ہو تو ارے مصدر کا حمل ہو جاتا ہے. جیسے زید عادل کے بجائے زید عدل بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ زید سراپا انصاف ہے, اور اگر زید انصاف کرنے والا ہے تو وہ مبالغہ نہیں پیدا ہوا جس کو میں نے عرض کیا تھا ہدی للمتقین. یہ سراپا ہدایت ہے متقیوں کے لیے, لیکن ہادن کے معنی میں. میرے کو سمجھا بات کو؟ کچھ نہیں سمجھا. وقولوا للناس قولا حسنا من الامر بالمعروف والنهي عن المنکر والصدق في شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم والرفق بهم, یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. ارے مول صاحب یہ قول حسن ہے, یہ کیا ہے؟ بہترین بات ہے کہ امر بالمعروف ہو. دوستی یہ نہیں ہے, بہتر دوست وہ ہے جو اس کو جہنم کی راہ سے ہٹا کے جنت کی راہ پہ ڈال دے. بہتر دوست وہ نہیں ہے مولوی صاحب کہ جو تمہاری خواہش پوری کر دے, اور تمہاری دوستی ہے تو بات 24 گھنٹہ تم سے کرتی رہے. وہ بہتر دوست نہیں ہے. بہتر دوست وہ ہے جو تم کو غلط کام سے روک دے اور کہے کہ نہیں یہ ناجائز ہے. یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے. ڈانٹ پلائے, سختی کرے, وہ بہتر دوست. یہ کیا کہ تم غلط کرو تو بھی وہ صحیح کہے, صحیح کرو تو صحیح ہے. حدیث کے اندر سب سے بدتر ساتھی وہ ہے جو اس کو جہنم کی ڈگر دکھائے, اور وہ بھی آسانی کے ساتھ اس کے ساتھ چل رہا ہو, اور وہ بھی تائید میں اس کے لگا ہوا ہو. سمجھے نہیں؟ وہ کہہ رہا ہے جب دیکھا تو کہا ہے رات ہے, تو کہہ رہا ہے کہ ہاں وہ دیکھو تارے نکلے ہوئے ہیں یار. ایسی زندگی سے منع کیا گیا. وقولوا للناس قولا حسنا والصدق, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچ بولنا. والرفق بهم, اور لوگوں کے ساتھ آئے تھے کہ اس کام کو کیا کر چلے, تہمتیں چند اپنے سر بھر چلے, وہاں سے تو کوئی کاغذ بھی نہ لائے ساتھ میں, اور یہاں سے سمجھانے کو ارے نالائق بتایا تھا, اور یہاں سے سمجھانے کو دفتر ساتھ لے چلے. پورا کتب خانہ ہے اعمال کا, ارے ہے کہ نہیں ہے؟ تو والرفق بهم, اور لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا. کیا کرنا؟ اب آپ کے ساتھ ہم سختی کرتے ہیں مول صاحب, تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کے خلاف ہے. یہ نرمی ہے آپ کے ساتھ جو میں کر رہا ہوں. کیا ہے یہ نرمی ہے, پورے انشراح سے میں کہہ رہا ہوں. یہ سختی نہیں ہے, وہ سختی ہے آپ کے خلاف, وہ دشمنی ہے کہ آپ کو ہم کہیں کہ آپ مولانا ہو گئے. سنانے ونانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, سمجھے نہیں بات کو؟ تو اگر یہ ہم سمجھیں تو آپ سمجھیں گے, آپ سمجھیں گے نرمی, اور ہم سمجھیں گے آپ کے خلاف یہ بات. اس لیے آپ نہ سوچیں کہ خود پڑھا رہے ہیں اور اس کے خلاف کر رہے ہیں. وہ پھر قرأت بضم الہاء, یہ نالائق کہیں کہ جا کے بتائیں کہ مولا دیکھے عمل اور قول میں کتنا فرق ہے. وہ پھر قرأت بضم الہاء وسکون السین مصدر, اور ایک قرأت دیکھو. اب جب عبارت سمجھا دیا ہے تو یہ لفظ اس کے سمجھنے میں کوئی دقت نہیں کریں کہ اور ایک قرأت میں ہاں کے ضمے کے ساتھ ہے اور سین کے سکون کے ساتھ ہے. مصدر حسنن کیا ہے؟ اب سوال پیدا ہوا پھر اس کی صفت کیسے لائے قول کی؟ تو کہہ رہے ہیں اصفہ بھی مبالغتاً, اس کے ذریعے صفت لائی گئی ہے بطور مبالغہ. سمجھ گئے نا بات کو؟ یہ ہوتا ہے جب سمجھو گے بات تو عبارت سمجھ میں آئے گی. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. نمبر 1 حقوق اللہ. حقوق اللہ میں سب سے پہلے یعنی توحید کو بیان کیا کہ اللہ کی توحید کا اقرار, اللہ کی توحید کا اقرار. پھر حقوق العباد میں والدین کے حق کو مقدم کیا. ظاہر سی بات ہے, بہت سی حدیث قرآن
کی آیات اس پر شاہد ہے۔ اور آگے بیان کیا جانی عبادتوں کو اور مالی عبادت کو، واقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یہ عبادتوں کا ذکر کیا جو جانی عبادتیں ہیں اور مالی عبادتیں ہیں، جانی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی۔ فَقَبِلْتُمْ ذَلِكَ، تو تم نے اس کو قبول کر لیا، یعنی جب اللہ نے اس کو کہا تو تم نے اچھا۔ اب آپ کہیں کہ مفسر نے اپنی طرف سے کہہ دیا فَقَبِلْتُمْ ذَلِكَ، کہاں سے کہہ دیا؟ تو حضرت جب قرآن نے کہا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، تو جب اللہ نے عہد لیا تو قبول کیا، اس لیے کہ آگے آ رہا ہے ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم نے اعراض کیا، اعرضتم عن الوفاء بہ، اس کو پورا کرنے سے، فیہ التفات عن الغیبہ، اس میں غیبت سے التفات ہے، کس کی جانب؟ کتاب کی جانب، یعنی وہاں کہا گیا تھا کہ اللہ اور ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے، ارے لیا نہیں لیا تو بنی اسرائیل اس میں ظاہر غائب کے حکم میں ہے نہیں ہے، اور پھر کہہ رہا قرآن ثم تولیتم، ثم، ارے سمجھ گئے کچھ بات کو؟ تو یہ کیا ہوا؟ التفات ہوا غیبت سے خطاب کی جانب، غیبت سے خطاب، سمجھ رہے ہیں جی؟ فیہ التفات عن الغیبہ والمراد آباؤہم، اور مراد ان کے آباء و اجداد ہیں، اور مراد ان کے یعنی اعراض جو کیا ان کے آباء و اجداد نے کیا۔ ولا تخرجون الا قلیلا منکم، سوائے تم میں سے تھوڑے لوگوں کے، وانتم معرضون، کہ جب کہ تم اعراض کرنے والے تھے، عنہ اس سے کآبائکم، کیسے؟ اپنے آباء و اجداد کی طرح، اور تم اپنے آباء و اجداد کی طرح تم اعراض کرنے والے تھے، جیسے تمہارے باپ دادا نے اعراض کیا اسی طرح تم نے بھی اعراض کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کیجئے وہ وقت جب ہم نے تم سے عہد لیا، وَقُلْنَا، اور کہا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اپنے خون کو نہ بہاؤ گے، ارے تو اپنا خون بہانا تو خودکشی ہے نا۔ مفسر نے فرمایا کہ وہ خودکشی نہیں کرتے تھے، بلکہ طریقہ یہ تھا کہ تُرِقُونَهَا بِقَتْلِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، کہ تم خون نہ بہاؤ گے بعض کو قتل کرنے کے ذریعے، ارے ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، یہ مطلب ہے جب جھگڑے کرو گے قتل کرو گے تو ایک دوسرے کا قتل ہوگا نہیں ہوگا، تو یہ خون کا بہانا ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کریم نے کیا کہا ہے؟ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، بغیر کسی قصور کے ایک کو قتل کر دیا تو اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اس لیے کہ جھگڑے بڑھیں گے، پھر ارے اس ظلم کی وجہ سے دوسرا ہوگا، پھر یہ ظلم بڑھتے بڑھتے صدیاں گزر جائیں گی، نہ جانے کتنے ہزار کی جانے جائیں گے۔ یہی ہو رہا نہیں ہو رہا تھا پہلے، آج بھی ہو رہا ہے۔ اور جس نے چھوڑ دیا کہ نہیں بھائی غلط کیوں مارے کسی کو، تو اس نے سب کو زندہ کر لیا، کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نہیں مارو گے کوئی بلا وجہ کیوں مارے گا؟ بلا وجہ اللہ کے خبیث طینت اور خبیث فطرت ہو تو دوسری چیز ہے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور اپنے آپ کو نہ نکالو گے اپنے شہروں سے، لَا يُخْرِجُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا مِنْ دَارِهِ، یہاں بھی وہی بتایا کہ اپنے آپ کو نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے بعض کو، ارے ایک دوسرے کو نہ نکالے گا، مِنْ دَارِهِ، اس کے گھر سے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اقرار کیا، قبلتم ذَلِكَ الْمِيثَاقَ، اس میثاق کو قبول کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اس طرح کہ تم اپنے اوپر شہادت دے رہے ہو، اس طرح کہ تم اپنے اوپر شہادت دے رہے ہو۔ بات سمجھو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ہجرت کر کے آپ پہنچے، جب مدینہ پہنچے تو وہاں مشرکین کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، جنگ بعاث انہی کے بیچ ہوئی تھی، بہت مشہور جنگ، اور ان یہودیوں کے اہل کتاب کے بھی دو تین قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو قینقاع۔ بنو قینقاع کا ذکر کم ملتا ہے، سب اطراف میں آباد تھے۔ مدینے میں یہ قبیلہ تھا بنو قریظہ اور بنو نذیر،
بنو نذیر خزرج کا ساتھ دیتے تھے، یعنی یہ خزرج کے حلیف تھے جو اس وقت حلف جو قائم کی جاتی تھی نا دوستی، تو یہ لوگ دو گروہ میں ہوتے تھے، اور ان کی بد فطرتی ہمیشہ سے قائم رہی تھی جھگڑے کرانا آپس میں، جیسے آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے، یہودی سازشیں کیسی کام کر رہی ہیں، سمجھے ان کی مشینریاں کہاں پہنچ رہی ہیں۔ تو اس طریقے سے اوس کا ساتھ قریظہ دیتے تھے، بنو قریظہ کے لوگ۔ اوس اور خزرج یہ مشرک قبیلے تھے، ذہن میں رہے بات، اوس اور خزرج مشرک قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ اہل کتاب میں سے یہودی تھے۔ تو بنو قریظہ یہ حلیف تھے کس کے؟ اوس کے، اور بنو نذیر خزرج کے، سمجھا نہیں بات کو؟ جنگیں ہوتی رہتی تھی، اب اس میں ایک دوسرے اپنے حلیف کے ساتھ لڑتے بھی تھے ایک دوسرے، ظاہر سی بات ہے، ارے بھائی جب لڑو گے اپنے حلیف کے ساتھ تو آپ کے سامنے جو آئے گا وہ یہودی ہوگا نہیں ہوگا؟ نہیں سمجھے بات؟ ارے جب اوس لڑے گا کس سے؟ جب اوس کا ساتھ بنو قریظہ دیتے تھے تو بنو نذیر سامنے آتا تھا نہیں آتا تھا؟ تو اس کے لوگ بھی قتل ہوتے تھے، جی جلا وطن بھی کیا جاتا تھا۔ ارے جب شکست کھا گئے تو بھگا بھی دیا، علاقے سے نکال بھی دیا، اور اس کے بعد میں اس کو قید بھی کرتے تھے اور پھر فدیہ دے دیتے تھے۔ کیا دیتے تھے؟ یعنی بنو قریظہ ہی کے لوگ جنہوں نے بنو نذیر کے آدمی کو قید کیا، یعنی انہوں نے اور ان کے حلیف مثلاً اوس نے، تو یہی بنو قریظہ کے لوگ بھی فدیہ میں حصہ لیتے تھے اس کو چھڑانے میں۔ تو ان سے جب کہا جاتا تھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو، پہلے تو ساتھ دے کے قید کرتے ہو، جب وہ قیدی بن جاتا ہے تو چھڑا لیتے ہو، تو کہا کہ اس کا حکم دیا ہے قرآن نے کہ قیدیوں کو چھڑاؤ، تورات میں اس کا حکم تھا ہم کو۔ تو کہا گیا نالائقو، جس طرح تورات میں اس کا حکم تھا کہ تم قیدی کو چھڑا لیا کرو فدیہ دے کے، اسی طرح اس کا بھی تو حکم تھا کہ قتل و غارت کے ذریعے فساد نہ مچاؤ، کسی کو اس کے گھر جلا وطن نہ کرو، کسی کو قتل نہ کرو۔ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض پر تو ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، کام اس سے نہیں چلے گا۔ ایمان ہے تو پورے پر ہے، انکار ہے تو پورے کا۔ ارے کچھ سمجھے بات کو، دیکھے گا۔ ثم انتم یا ہؤلاء، ثم انتم تقتلون انفسکم، یہ ہے اصل، اور ہؤلاء سے پہلے یا نکال دیا بتانے کے لیے کہ جملہ ندائیہ الگ ہے۔ پھر اے لوگو تم قتل کرتے ہو اپنے آپ کو، بقتل بعض یقتل بعضکم بعضا، بعض کو قتل کرتا ہے، ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم اپنے ہی ایک فریق کو نکالتے ہو من دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، ان کے خلاف مدد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ذریعے۔ کیا کرتے ہو؟ تظاہرون، تم ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، کس کے ذریعے؟ بالاثم المعصیتی والعدوان الظلم، نافرمانی ارے گناہ اور عدوان یعنی ظلم کے ذریعے، تو ظلم اور سرکشی کر کے تم ان کے خلاف مدد کرتے ہو۔ تظاہرون فیہ ادغام الطاء فی الاصل فی الظاء، اس میں در اصل تا کا ظا میں ادغام ہے۔ مولوی تبھی تو بنے گا تظاہرون، ارے تتظاہرون ہے، کیا ہے؟ تتظاہرون، تو ایک تا کو ظا سے بدلا تو سمجھے، جب مدغم ہے تو پھر یہ ساکن ہوگا، جب ساکن ہوا ادغام کر دیا نہیں، یہ دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، جب تا کو ظا سے بدل دیا اور ادغام کیا تو تظاہرون نہیں ہوا، کیا ہوا؟ ورنہ تتظاہرون ہوتا۔ وفی قراءۃ بالتخفیف علی حذفها، اور ایک قرأت میں تخفیف کے ساتھ ہے، حذف تا کے ساتھ، جائز ہے کہ تفاعل کی اور تفاعل کی ایک تا کو حذف کر دیا جائے، تو یہاں ایک تا حذف ہے تو عبارت ہوگی تظاہرون، بات ختم ہے۔ تظاہرون سے ایک کو حذف کر دیا تو تظاہرون نہیں ہو گیا، اسی کو انہوں نے کہا تظاہرون، اسی لیے ہم نے پڑھا تھا، حالانکہ آپ جو قرأت پڑھتے ہیں وہ تظاہرون ہی کی ہے، لیکن انہوں نے اس کو پہلے تظاہرون پڑھا ہے، اس کے بعد تظاہرون پڑھا۔ تتعاونون، یہ ترجمہ کیا تظاہرون کا، کہ تم ایک دوسرے کی کیا کرتے ہو؟ مدد کرتے ہو ان کے خلاف، بالاثم المعصیۃ والعدوان الظلم، وإن یأتوکم اسارا،
اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کے آتے ہیں، وہی جن کے خلاف تم مدد کر رہے تھے نا، اوس یا خزرج کی، جب وہ قیدی بن کے آتے ہیں، وہ فی قراءۃ اسرا، اور ایک قرأت میں اسرا ہے۔ ارے اسیر کی جمع اسارہ اور اسرا دونوں آتی ہے، اسرا اثراً قید ہونا۔ تفادوہم، تو تم ان کو چھڑا لیتے ہو، وہ فی قراءۃ تفدوہم، اور ایک قرأت میں تفدوہم، کیا کر تنقذوہم من الاسر، یعنی تم ان کو چھڑا لیتے ہو قید سے، بالمالی اور غیرہ، مال وغیرہ کے ذریعے۔ وہوا مما عہد الیہم، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ان سے عہد لیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کا عہد تم سے لیا گیا تھا۔ وہوا ایشان محرم علیکم، اور اخراجہم، اور تم پر ان کا نکالنا حرام قرار دیا گیا۔ یہ ہوا ایشان، ہوا ضمیر شان ہے۔ او مولوی، اگر اس کا یہ ضمیر شان اس کا مرجع نہیں ہوتا ما قبل میں، اس کا مرجع ما بعد جو ہوتا ہے نا جملہ، وہ اس کی تفسیر ہوتا ہے، یہ مبہم ہوتا ہے، بطور تمہید اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر یہ مذکر کی ضمیر ہو تو ضمیر شان کہلاتی ہے، مؤنث کی ضمیر ہو تو ضمیر قصہ کہلاتی ہے، یہ ہمیشہ واحد ہوتی ہے، اور اس کی تفسیر جملہ سے ہوگی ہمیشہ، اس کا کوئی تابع نہیں ہوگا۔ جیسے ارے بدل وغیرہ اس کا نہیں آئے گا، یہ سب چیزیں ذہن میں رکھیے گا، اسی کو ضمیر شان کہتے ہیں۔ محرمون، اسی لیے محرمون کا فاعل آگے ہے اخراجہم، کیا ہے بول صاحب؟ وہوا محرم علیکم اخراجہم متصل بقولہ وتخرجون، کہتے ہیں یہاں وہ آگے جو اوپر کہا تھا نا وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم نکالتے ہو اپنے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے، جبکہ تم پر ان کا نکالنا حرام قرار دیا گیا تھا۔ اسی کو مفسر نے کہا کہ متصل ہے اللہ کے قول وتخرجون سے، وہ ترجمہ کر کے بتایا۔ وہ جملۃ بینہا اعتراض بینہما، اور ان کے درمیان جملہ معترضہ ہے۔ کہاں؟ یہ بیچ میں جو لفظ آیا نا، کہاں؟ یہ ایک تو یہی وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، سمجھا نہیں؟ اور جو گرو گے تم، دوڑو گے تم، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَيْ كَمَا حُرِّمَ تَرْكُ الْفِدَاءِ، یعنی جیسے کہ فدیہ کا ترک کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ سمجھا نہیں؟ تو اسی طرح فدیہ ترک کرنا حرام ہے تو تم فدیہ دے دیتے ہو، اسی طرح قتل کرنا اور گھروں سے نکالنا بھی تو حرام قرار دیا گیا ہے، تو اس کو کیوں نہیں بھائی، اس کو کیوں نہیں بجا لاتے ہو کہ ہم نہ نکالیں اور نہ قتل کریں؟ وَكَانَتْ قُرَيْظَةُ، دیکھیے بتا دیا ہوں، وَكَانَتْ قُرَيْظَةُ حَالَ فُلَوْسَا، اور قریظہ نے اوس سے معاہدہ کیا تھا اور نذیر نے خزرج سے کیا تھا۔ فَكَانَ كُلُّ فَرِيقٍ يُقَاتِلُ، چنانچہ ہر فریق قتال کرتا تھا مع حلفائہ، اپنے حلیفوں کے ساتھ، وَيُخَرِّبُ دِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کو برباد کرتا تھا، وَيُخْرِجُهُمْ، اور ان کو نکال دیتا تھا۔ فَإِذَا أَسِرُوا، پھر جب وہ کیا ہو جاتے تھے؟ قید میں آ جاتے، فَدَوْهُمْ، تو یہ کیا کرتے تھے؟ ارے فدیہ فَدَوْهُمْ، تو ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے تھے۔ وَكَانُوا إِذَا سُئِلُوا، اور ان سے جب پوچھا جاتا تھا لِمَ تُقَاتِلُونَهُمْ وَتُفْدُونَهُمْ، کہ تم ان سے قتال کیوں کرتے ہو اور چھڑا لیتے ہو فدیہ دے کے؟ قالوا اُمِرْنَا بِالْفِدَاءِ، تو وہ کہتے کہ ہمیں فدیہ کا حکم دیا گیا ہے۔ فَيُقَالُ، تو ان سے کہا جاتا فَلِمَ تُقَاتِلُونَهُمْ، تو تم ان سے قتال کیوں کرتے ہو؟ فَيَقُولُونَ، تو کہتے تھے حیاءً أَن يَسْتَذِلَّ حُلَفَاؤُنَا، اس شرم کی وجہ سے کہ ہمارا حلیف کمزور پڑ جائے گا، ہمارا حلیف، تو اس غیرت کی وجہ سے ہم لوگ جنگ کرتے ہیں ان سے۔ قال تعالیٰ أَوَأَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھلا کیا تم بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہو اور وہ فدیہ دینا ہے، اور بعض کا انکار کرتے ہو اور وہ قتل اور اخراج اور مظاہرے کا ترک کرنا ہے۔ مظاہرہ وہی مدد گناہ کے ذریعے۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لہذا اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے تم میں سے جو یہ کرے گا سوائے رسوائی کے، حوان و ذل، ارے ذلت اور رسوائی کے دنیا کی زندگی میں۔ وقد خذوا بقتل قریظہ، وقد خذوا، خزیہ یخزا سے ہے، خزیو، کیا ہے یہ؟ خزیو، ارے سمیعو کے وزن پر ہوگا، تعلیل ہوگی خزیو، تو پھر
کیا ہو جائے گا؟ خضوع کیا ہو جائے گا؟ اور کیسے؟ جبکہ وہ رسوا ہوئے قریظہ کو قتل کر کے اور بنو نذیر کو جلا وطن کر کے شام کی جانب اور جزیہ مسلط کر کے وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن ان کو سخت عذاب کی جانب لوٹایا جائے گا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ تعملون یعملون بالیاء والتاء اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ۔ یہ لوگ پہنچ گئے یہاں ہے نا رکو، ولا هم ينصرون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے لے لیا ہے۔ بین آثرها علیہا، بین صورت کی دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہے۔ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون يمنعون منه، تو نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، یعنی ان کو بچایا جائے گا کس سے؟ منہ، عذاب سے۔ اور یہ قریظہ کا قتل ہوا تھا یہ خندق میں، اور بنو نذیر انہوں نے بدماشی کی تھی شام یہ احد کے بعد، تو ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، قرآن نے ذکر کیا ہے سورہ حشر میں۔ اور بنو قریظہ جو تھے تو 7 دن معاذ کو فیصل بنایا تھا، انہوں نے حکم دیا تھا کہ ان کے جو نوجوان ہیں ان کو قتل کیا جائے، بچوں اور عورتوں کو قید کر دیا گیا۔ وہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ مطلب ذلت جو اللہ نے بتائی تھی تو ذلیل ہو کے رہے، مفسر نے واقعے کی جانب اشارہ کیا۔